اس ویڈیو کے اندر مولوی طارق جمیل کے 2 آڈیو ہیں، یہ شورا کے بارے میں بتا رہے ہیں اور دونوں کو غور سے سنیں کہ شورا کے بارے میں پہلے والے آڈیو میں کیا کہہ رہا ہے اور دوسرے آڈیو میں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور آخر میں میرا تبصرہ وہ ضرور سن لیں۔ بہت سی جگہوں سے سوال آ رہے ہیں، ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ رائمنڈ کے اجتماع پر شورا بنائی گئی نہیں بنائی گئی، اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے بعض جگہوں سے کہ شورا کوئی نہیں بنائی گئی، کسی قسم کی کوئی شورا نہیں بنائی گئی۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ان سارے واقعات میں شروع سے آخر تک میں شریک تھا۔ نظام الدین کے حضرات کافی عرصہ سے حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شورا بنائی جائے۔ جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی اس میں 10 افراد تھے، وہ آہستہ آہستہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو نظام الدین کے حضرات کی طرف سے یہ بار بار تقاضا تھا، پرانے جو وہاں منجے ہوئے حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ، کہ اس شورا کی تکمیل کی جائے، کہ اجتماعیت شورا کے ساتھ باقی ہے اور اللہ کی مدد بھی اجتماعیت کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے ساتھ ہے۔ تو اس دفعہ پھر اجتماع پر نظام الدین کے حضرات نے حاجی صاحب کی خدمت میں دوبارہ عرض کیا کہ اس کی تکمیل ہو جائے، کیونکہ ایک فرد کا کام اور ہے اور ایک مجموعے کا ذمہ داری سے کام کرنا وہ اور ہے۔ تو اس پر پھر عبداللہ صاحب ہمارے پاس بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، یہ واحد ہستی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کی صحبت اٹھائی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی، مولانا انعام صاحب کی صحبت میں رہے۔ تینوں بڑے جو ہمارے قائدین تھے، ہمارے امیر تھے اور اللہ کی طرف سے ملہم اور منتخب لوگ تھے، ان کے ساتھ زندگی کا طویل عرصہ گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اس دعوت کی فہم فراست سے نوازا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک مجلس قائم کی رائمنڈ کے پہلے اجتماع کے بعد پیر کے دن، جس میں اجتماعیت اور شورا کی اہمیت اس پر بات ہو جائے اور کچھ نام تجویز کر دیے جائیں۔ تو مولانا محمد احمد صاحب کو ترغیب کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے بات شروع کی اور اس کے بعد وہ بات چلی تو وہ بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی اور شور شرابہ ہو گیا اور وہ ساری مجلس ایسے ہی بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر نظام الدین کے احباب اور رائمنڈ کے احباب، یہ سارے جتنے پرانے لوگ تھے یہ جمع ہوئے، انہوں نے پھر ایک تحریر تیار کی، کچھ نام تجویز کیے اور وہ حاجی صاحب کو دکھائی گئی، تو حاجی صاحب نے اس کو درست قرار دیا اور اس پر اپنے ہاتھوں سے دستخط فرما دی۔ پھر وہ مولانا صاحب کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس کا رد فرما دیا اور کہا کہ مجھے انشاء نہیں ہے، جیسے کام چل رہا ہے بس ویسے ہی ٹھیک ہے۔ 2-3 دفعہ ان سے بات کی گئی، ایک دفعہ میں بھی شریک تھا، اس میں بھی انہوں نے بہت سختی سے اس کا رد فرما دیا۔ پھر حاجی صاحب کی خدمت میں وہ ساری بات پیش کی گئی تو پھر انہوں نے سب کو بلا کر وہ تحریر ان کے اس پر باقی جو نظام الدین کے حضرات تھے ان کے بھی دستخط کروائے، جو پاکستان کی شورا کے حضرات تھے ان کے بھی دستخط کروائے اور میرے بھی اس میں دستخط موجود ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس کی کاپیاں بنا کر مختلف جگہوں پر بھیج دی گئیں اور مختلف علاقوں میں ان کو ارسال کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ شورا بنا۔ کل رات بھی میں حاجی صاحب کی خدمت میں تھا، میں ابھی بھی رائمنڈ میں ہوں، تو وہ اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ میں نے شورا بنائی ہے، کوئی عالمی شورا نہیں ہے، یہ وہی شورا ہے جو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی اور پھر وہ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس کی ہم نے تکمیل کی ہے، لہذا سارے احباب ان کے ساتھ جڑ کر مل کر چلیں اور
اجتماعیت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے. تو وہ یہ سارے کا سارا سلسلہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک تقریباً ہر مجلس میں شریک تھا. طویل کئی گھنٹے کی اس میں مجالس تھیں جس میں بہت سی مشکلات بیان کر رہے تھے نظام الدین کے حضرات کہ شورا کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں احباب. تو اس تفرق اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاج صاحب کے دل میں ڈالا اور انہوں نے یہ ایک شورا بنائی ہے. اس ساری مجالس میں خود شریک تھا، لہذا یہ جو بات چل رہی ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، یہ میرے خیال میں یہ کہنا بہت ہی نامناسب ہوگا، اور یا تو میں اس میں موجود نہ ہوتا. ان تمام مجالس میں شریک تھا. بس اب یہ تمام دنیا کے احباب سے گزارش ہے کہ وہ اب اس اجتماعیت کے ساتھ جڑیں اور تمام اپنی حیثیت اور ہستی کو مٹا کر ایک اجتماعی نظام کے ساتھ رہیں کہ اللہ کی ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت نظام دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج کے ناز نخرے دریا کی وجہ سے ہوتے ہیں، باہر نکل جائے تو چند قطرے پانی کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجتماعیت کے ساتھ مل کر جڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس یہ تھوڑا سا واضح کرنا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک شورا مکمل کی گئی ہے، نئے سرے سے نہیں بنا. دو حضرات تو اس میں موجود تھے، مولانا صاحب حاجی عبداللہ صاحب، ان کو تقویت پہنچانے کے لیے 7 اور افراد نظام الدین سے، کاکرائل سے، پاکستان سے جمع کر کے ان سب کو مکمل کر دیا گیا ہے. پوری دنیا کے احباب اب اس کے ساتھ جڑ کر چلیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اجتماعیت کے ساتھ اجتماعیت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو لمبے کا پڑا جی گیٹ بند کیجیے. جی وہاں شب گزاری کے لیے ہم کہاں جائیں؟ مرکز ہو. اچھا جی، وہ اعلان پھر وہ کوئی آوازیں مارتے ہیں، وہ جاتے ہیں نا جی، کہتے ہیں باغی گروپ آگے. کوئی نہیں، سن لو. صحیح. باغی تو یہ ہیں جنہوں نے شورا بنائی. صحیح. ڈائمنڈ والے اور گجرات والے. صحیح. میں تو وہاں موجود تھا. اچھا جی. تو آپ صاحب تو مانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے ساری انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان کی شورا کو بٹھا کے بیان کیا. سارے انڈیا والے نظام الدین اللہ اللہ سب نظام الدین اللہ. جب تکبر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خادم غالب آ جاتے ہیں. اللہ. تو مولوی فہیم مرحوم اور ڈاکٹر سلیم، مولوی ضیاءاللہ، یہ جو ڈاکٹر مشرف ہے، ندیم اشرف، یہ سارا سالسی پروڈکٹ ہے. بالا بالا مولانا صاحب کو بھی نہیں پتا. اچھا جی. کچھ سال تھے موجود. اللہ. مولوی فہیم نے حاج صاحب سے زبردستی دستخط کر. اللہ. سر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے مدرسے میں شب گزاری شروع کرنا چاہتے ہیں، بڑا کھلا مدرسہ ہے سر دیہات میں. 25 نہیں الگ نہیں کرنا. صحیح. چلا مولانا کہاں سے لگا؟ ویڈیو آپ کی اس کی ضرورت ہوگی اگر آپ برا محسوس کریں. کیا یہ الفجر ہے؟ ہاں ایک ویڈیو ہماری بن جائے. یار میں تشہیر کروں تمہارے. نہیں تشہیر نہیں چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، شفقت چاہیے. خود محنت کرو. مولانا چلا آرگینک اسٹیپ پر جو کام اٹھتا ہے نا وہ صحیح جاتا ہے. ٹھیک. یہ ہم آرٹیفیشل نہیں دے رہے، اوریجنل دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آرگینک کی طرف جائیں. آرگینک سے مراد ہے کہ کسی کا سہارا نہ لو. ٹھیک ہے. آپ نے مولوی طارق جمیل کے دونوں آڈیو سن لیے کہ وہ شورا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پہلے آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ شورا بنا دی گئی ہے، میرے سامنے یہ شورا بن گئی ہے
اور حاجی صاحب رحمتullah علیہ نے اس پر دستخط کیے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرا بھی اس پر دستخط ہے. اور دوسرے آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ حاجی صاحب دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, زبردستی دستخط کرائے گئے. چلو حاجی صاحب سے زبردستی دستخط کرائے گئے, آپ نے کیوں دستخط کیا؟ آپ پر تو کسی نے زبردستی نہیں کی. تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے, کتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہا ہے. خود یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دھوکہ نہیں دے سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو آپ ادھر کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. تو اور اس میں کہ ریوانڈ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ باغی ہیں, گجرات والے باغی ہیں. مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو باغی کہہ رہے ہیں, مولانا احمد لاٹ صاحب کو باغی کہہ رہے ہیں. ان کو چھوڑ دیں اور اپنے استاد کو مولانا احسان الحق صاحب کو باغی کہہ رہے ہیں, مولانا نذر الرحمان صاحب کو باغی کہہ رہے ہیں. ریوانڈ والے, یہ تو ریوانڈ والے ہیں. ریوانڈ میں سب سے بڑے بزرگ ہی ہیں, اس کے استاد ہیں. جو اپنے استادوں کو باغی کہے تو کیا امید اس سے آدمی رکھ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ نے اس کو جتنی جلدی وہ شہرت دی تھی اور یہ اتنی جلدی یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. آج تو اس کا نام کہ مولوی طارق جمیل ہے, ایک دن آئے گا اس کا نام ہوگا مولوی طارق ذلیل. آپ اس بات کو یاد رکھیں. تو اس کو جو اس کے سمجھانے والے ہیں, اس کے بیٹے ہیں, وہ بھی عالم ہیں, اس کے بڑے شاگرد ہیں, اس کے مدرسوں کے استاد ہیں, اس کے بھی آخری عمر چل رہی ہے. خدارا اس کو لگام لگائیں, اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو, یہ گمراہی کے ساتھ اس دنیا میں نہ چلا جائے. باغی خود ہے, دوسروں کو باغی کہہ رہا ہے. ہاں دیکھو تجھے اور مولوی سعد کو اللہ نے تبلیغ سے کیسے نکالا. مولوی سعد جب بھی بیان کرتا ہے قرآن حدیث کے خلاف بیان کرتا ہے. آپ کی وہ زبان اللہ نے چھین لی, آپ کا وہ علم اللہ نے چھین لیا جو پہلے آپ بیان کرتے تھے. ابھی وہ بیان آپ کر کے دکھائیں. جب بھی بیان کرتے ہیں تو علماء اس پر اعتراض کرتے ہیں. یہ بھی اور مولوی سعد بھی, اللہ نے تبلیغ سے آپ لوگوں کو نکال دیا, وہ علم اللہ نے آپ سے چھین لیا ہے. تو خدا را اب تو کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاؤ, زبان کو لگام دو, توبہ کرو, رجوع کرو, بیٹھو, استغفار کرو, تسبیح پڑھو, تلاوت کو کچھ بھی نہ بولو تاکہ تیرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. ان کے جو حامی ہیں, چاہنے والے ہیں, اس پر رحم کریں. اس کی ابھی آخری عمر چل رہی ہے, یہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے. یہ ہماری دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.